بسم اللہ الرحمن الرحیم 22ویں پارے کی تلاوت سے جس میں چند اہم ترین مسائل کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ پہلی بات کہ متبنہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے اس کے متعلقہ سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس میں دو باتیں واضح کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کو متبنہ بنانا یہ جائز ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں، اور آج لوگ متبنہ بنا لیتے ہیں بچہ یا بچی، لیکن شرائط پہ پورا نہیں اترتے، جس کے نقصانات سامنے معاشرے میں آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچپن میں آپ نے کسی بچے کو گود لیا، بہتر یہ ہے کہ اسے جس نے متبنہ بنایا ہے وہ ماں اسے کسی طریقے سے دودھ پلا دے۔ چند قطرے بھی اس نے دودھ پی لیے تو پھر یہ ہوگا کہ وہی رضائی بہن اور بھائی کی ترتیب میں آ جائے گا، تو غیر محرم نہیں ہوگا، یہ مسئلہ یوں حل ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ پھر اس کے نام کا معاملہ آتا ہے، ولدیت۔ آپ ولدیت نہیں بدل سکتے، کل کو نکاح کا موقع آئے گا، وہاں اس کی جو اصل ولدیت ہوگی اسی کو سامنے لایا جائے گا۔ تو بہرحال علماء سے پوچھ کے اس ترتیب کو لے کے چلنا چاہیے تاکہ نقصان کا سامنا نہ ہو۔ تو ایک تو یہ کہ متبنہ بنانا جائز ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو متبنہ بنایا تھا، ان کی قسمت، ان کی سعادت۔ اور دوسری بات یہ کہ جو متبنہ چونکہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، تو اس کی جو متعلقہ ہے، اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جس نے متبنہ بنایا وہ اس کی بیوی سے متعلقہ سے نکاح کر سکتا ہے۔ حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اللہ کی شان، رب کو منظور تھا کہ زید کی متعلقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی اور ام المومنین بن گئی۔ بتانا یہی تھا معاشرے کو کہ یہ چیزیں جائز ہیں، لوگ متبنہ کو حقیقی بیٹا نہ سمجھ لیں۔ تو ایک تو یہ بات واضح، دوسری اس کے متعلقہ سے نکاح جائز، اس کو واضح کر دیا۔ تیسری بات یہ بتلایا گیا کہ ازواج مطہرات یہ مومنین کی مائیں ہیں، بمنزلہ والدہ کے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ نکاح ابد الآباد تک حرام ہے۔ جو ام المومنین ہیں وہ مومنین کی روحانی مائیں ہیں، بمنزلہ ماں اور والدہ کے ہیں، لیکن ان کے ساتھ نکاح ابد الآباد تک حرام اور ناجائز ہے۔ ایک بات۔ اس کے بعد اس بات کو واضح کیا گیا ہے قرآن اور وحی سے متعلق کہ جیسے کہ کھارا اور میٹھا پانی برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح قرآن سے فائدہ اٹھانے والے اور نہ اٹھانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر فرمایا جس طرح سایہ اور دھوپ برابر نہیں، نور اور ظلمت برابر نہیں، مردہ اور زندہ برابر نہیں، اسی طرح قرآن سے مستفید ہونے والا اور انکار کرنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن کی طرح متوجہ کیا ہے کہ ہم اور آپ قرآن سے فائدہ اٹھائیں۔ احکامات ہیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور تیسری جگہ پہ اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر تم شکر گزار بن گئے، اللہ کی ہر نعمت پہ تم نے شکر ادا کیا، ناشکری سے بچے، تو سلیمان علیہ السلام جیسے شان و شوکت سے نواز دیے جاؤ گے۔ سلیمان علیہ السلام جن کو نبوت بھی ملی اور سلطنت بھی ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ان کے جان نشین بنے نبوت میں اور سلطنت میں، اور بڑی شاہی سلطنت تھی آپ کی، اور انتہائی شکر گزار تھے۔
تو فرمایا اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے تو نواز دیے جاؤ گے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چرند پرند اور جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھی۔ ہوا آپ کے تابع کر دی تھی، جنات آپ کے مسخر کر دیے گئے تھے۔ آپ کے ایک تخت تھا جس پہ تقریباً 6000 کرسیاں لگتی تھیں، اور جب وہ ہوا تابع تھی، جب ہوا اسے لے کے چلتی، صبح چلتی تو ظہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا وہ تخت، اور ظہر سے شام تک 1 مہینے کی مسافت، یہ اس کی پرواز تھی۔ اس واقعے میں کافی تفصیل ہے، لیکن یہ موقع تفصیل کا ہے نہیں، میں وہ 2-3 باتیں جس میں ضروری ہیں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت دی تھی، لیکن انتہائی شکر گزار تھے۔ جب تخت پہ آپ بیٹھتے ہو، تخت پرواز کرتا، کہتے جب تک وہ تخت فضا میں پرواز کرتا آپ کا سر مبارک جھکا رہتا تھا، شکریہ سے اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ زمین پہ آپ کا لشکر جا رہا ہے پیدل، جب زمین پہ لشکر چلتا تو وہ فوج کی طرح بڑا مربوط طریقے سے چلا کرتا تھا، پہلے مختلف انسانوں کی لائنیں، پھر مختلف جنات کی لائنیں، پھر مختلف جانوں کی لائنیں، پرندے پر پھیلائے اوپر سائے کے ساتھ ساتھ پرواز کرتے تھے۔ کہتے ایک دن اس طرح یہ لشکر آ رہا ہے تو وادی نمل آ گئی، میدان ہے، دور دور تک چیونٹیاں پھیلی ہوئی ہیں، گویا کہ چیونٹیوں کی وادی ہے۔ ایک چیونٹی نے دیکھا اگر یہ لشکر سلیمان علیہ السلام کا اس طرح بڑھتا چلا آیا، نہ جانتے ہوئے تمام چیونٹیوں کو قدموں کے نیچے رون دے گا، تو اس نے ہمدردی کی بنیاد پر، اپنی قوم کی خیرخواہی کی بنیاد پہ ایک آواز اٹھائی۔ یہاں مجھے اور آپ کو بہت اہم سبق مل رہا ہے۔ اس چیونٹی جو معمولی سے مخلوق ہے، مسل دیں تو ختم ہو جائے، پھونک مارے تو اڑ جائے، پانی میں بہہ جائے، لیکن خیرخواہی کے جذبے پہ بنیاد پر، دوسرے کی بھلائی اور اچھائی کی بنیاد پہ اس نے ایک آواز لگائی۔ اس جذبے کی بنیاد پہ آواز لگانا تھی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ آواز اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس آواز کو اپنے قرآن کا حصہ بنا کر محبوب کے ذریعے سے میرے اور اب تک اس آواز کو پہنچا دیا۔ لگتا ہے رب کی منشا یہ تھی کہ رب چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی امتیوں کی زندگی میں بھی یہ جذبہ موجود ہو۔ وہ جذبہ خیرخواہی کا تھا، بھلائی کا تھا۔ آج تو ہم دوسروں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں نا، دوسری کی خوشی پہ پریشان ہوتے ہیں، پریشانی پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج حقیقت یہ کہ ہماری زندگی خیرخواہی کے جذبے سے بالکل خالی ہو چکی، اور یہ جذبہ رب کو بہت پسند ہے، اتنا پسند کہ آپ نے علماء سے واقعہ سنا ہے کہ ایک فاحشہ عورت راستے سے گزر رہی ہے، ایک کنویں کے قریب ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان نکلی ہوئی ہے، تڑپ رہا ہے۔ اس فاحشہ عورت نے دیکھا کہ کتا ہے لیکن ایک جان تو ہے جو پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہے، تو کسی طریقے سے کنویں سے پانی نکالنے لگی، اپنے جوتے کو کپڑے سے باندھا، یا کپڑا ڈالا، وہ گیلا ہوا اس کے منہ میں نچوڑتی رہی، کسی طریقے سے پانی نکال کے پلائے، کتے کی جان میں جان آ گئی۔ اللہ کو فاحشہ عورت کی یہ خیرخواہی کا معاملہ حقیر جانور کتے کے ساتھ اتنا پسند آیا کہ اسی بنیاد پہ اللہ نے فاحشہ کی مغفرت کا فیصلہ دے دیا۔ ہم اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں۔ تو چیونٹی نے اسی جذبے کی بنیاد پہ آواز لگائی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹیوں بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسے نہ ہو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے، نہ جانتے ہوئے تمہیں قدموں کے نیچے رون نہ ڈالے۔ یہ آواز اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس چیونٹیوں کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے، اپنے قرآن کلام کا حصہ بنا دیا۔ قیامت کی صبح تک تلاوت ہوتی رہے گی، اس چیونٹی کی عظمت بیان ہوتی چلی جائے گی۔ اگر یہی جذبہ میرے اور آپ کی زندگی میں آ گیا تو اللہ کے ہمیں اور آپ کا کیا مقام ہوگا۔ تو ایک تو یہ پیغام اور درس مل رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس جذبے کو جگہ دیں، اپنی زندگی کو اس جذبے سے سجائیں، دوسرے کی بھلائی اور اچھائی، دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے۔ ایک موقع پہ
ہدہد غائب ہے. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو موجود نہیں. آپ نے غصے میں آ کے کہا کہ اگر یہ آیا اور اس نے کوئی معقول عذر پیش نہ کیا قتل کر دوں گا. اللہ کی شان ہدہد آیا تو آپ کی جو باقی رعایت سن چکا. سلیمان علیہ السلام بڑے غصے میں اس طرح انہوں نے ارشاد فرمایا ہے. اب ہدہد ایک چھوٹی سی جان ہے، چھوٹی سی جان، لیکن اس کے پاؤں اس وقت ایک ریت کے ٹیلے پہ نہیں، ایک چٹان پہ تھے. جب انسان سچا ہوتا ہے نا تو اس کے پاؤں چٹان پہ ہوتے ہیں، نیچے سے مضبوط ہوتا ہے، تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. سلیمان علیہ السلام کا غصہ سن کے کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں جو بات ہے وہ اس میں سچا ہوں، پیش ہو گیا. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے سارا قوم سبا کا واقعہ بیان کیا کہ میں اس طرح گیا اور وہاں قوم سبا ہے، ان کے ایک ملکہ ہے، سورج کی پوجا کرتے ہیں. پورا اس کا نقشہ کھینچا کہ اس طرح حال میں سوراخ و تاج کے بنے ہوئے ہیں، ترتیب کے ساتھ تفصیل اپنی جگہ پر. تو وہ سورج کی پوجا کرنے والے ہیں اور اتنی اس کے خدام ہیں، ایسا تاج و تخت ہے، ساری ڈیٹیل بتلا دی. سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا. تو انہوں نے ایک خط لکھا، انہ من سلیمان، لکھا یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بلقیس کے نام. حضور کو دیا کہ یہ پہنچا دو. اس میں بلقیس کو دعوت دی، یا تو تسلیم ہو کے آ جاؤ یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب بلقیس نے دیکھا یہ خط ایک بادشاہ کا خط ہے اور یہ لکھا ہوا ہے، تو اس نے سمجھدار تھی، اس نے کابینہ کو بلایا، کابینہ کے اجلاس طلب کیا، اس کے سامنے یہ خط رکھا اور اس پہ مشورہ طلب کیا. تو جیسے عام روٹین ہوتی ہے جو تعلق والے ہوتے ہیں، جیسے آپ کہیں گے ہم کریں گے، لڑنا ہوگا تو لڑنے کے لیے تیار. لیکن بلقیس خود سمجھدار تھی. اس نے کہا نہیں، یہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہو جائے نا تو وہاں کی عزت والوں کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں. اس نے کیا کیا کہ ارادہ کیا کہ پہلے تحائف بھیجوں. سلیمان علیہ السلام کو تحائف روانہ کیے، سونے اور چاندی خچروں پہ لاد کر، اور 100 غلام، 100 لونڈیاں اور مختلف لباس پہنا کر، جو غلام تھے انہیں لڑکیوں کا، جو لونڈیاں تھے انہیں لڑکوں کا لباس. ہمارا اس ترتیب ہے ایک بڑا ایک قافلہ تحفے لے کے روانہ کر دیا. ادھر اللہ جنات جو تھے وہ ساری ترتیب سلیمان علیہ السلام کو بتا رہے تھے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. جب وہ قافلہ روانہ ہوا تو آپ نے جنات سے کہا کہ 30 فٹ تک، 30 فٹ میرے خیال یہاں سے میاں چنو کے قریب تک جائے گا کہیں، 30 فٹ تک یہ پوری جو سڑک ہے نا میرے محل کے ساتھ، اس کو سونے چاندی کے اینٹوں کے ساتھ بنا دو. بنا دی. جنات تھے، آپ ان سے اس طرح کے کام لیتے تھے. بیت المقدس کی تعمیر بھی کروائی جنات سے. یہ سونے اور چاندی کی بنا دو، دائیں بائیں جانور کھڑے کر دو جو اس پہ پیشاب کریں، لید کریں، اور بس اس طرح کھڑے ہوں. کہ جب وہ لے کے آئے نا سونے چاندی کے تحفے اور یہ وہ ادھر ادھر، ان کا پتہ نہیں بہت کچھ لے کے جا رہے ہیں. آگے دیکھا تو انہیں اپنے تحفوں پہ شرمندگی ہونے لگی. یہاں تو روڈ سونے چاندی کے بنے ہوئے اور جانور اس پہ پیشاب کر رہے ہیں کھڑے، ہم کیا یہ اینٹیں لے کے آئے ہیں سونے چاندی کی دینے کے لیے. بعد نے تو لکھا ہے انہوں نے وہی چھوڑ دیے. بعد نے کہا کہ لے تو گئے، سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے ان کا بڑا اکرام کا اعزاز کیا، لیکن تحائف واپس کر دی اور پیغام دیا کہ اسے کہو کہ یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے یا تسلیم ہو جائے، ایمان لے آئے. جب واپس گئے بلقیس نے ارادہ کیا خود جانے کا. اب جب بلقیس خود روانہ ہوئی تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو محل تھا اس کے سامنے ایک فرش بچھوایا شیشے کا، جس کے نیچے پانی، یوں لگتا تھا کہ پانی کا تیلاب ہے، فرش نہیں محسوس ہوتا تھا. اب جب بلقیس آنے لگی تو سمجھے پانی ہے، تو اس نے تھوڑا اپنی شلوار اوپر اٹھانا چاہیے، ٹخنوں سے اوپر تھوڑا، تاکہ گیلی نہ ہو جائے. پھر پتہ چلا یہ تو فرش ہے. تو اسے بڑی شرمندگی ہونے لگی کہ یار میری عقل نے تو کام نہیں کیا. آگے اچھا اس سے پہلے کہ وہ پہنچتی تو سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ وہ تخت جو ہے نا اس کو اٹھوایا جائے، یہاں لایا جائے. اب وہ ساری ترتیب بتا دی گئی تھی کہ بلقیس نے اپنی نائب کو مقرر کر کے تخت کو اس انداز سے اتنے کمروں کے اندر بند کر کے وہ آ رہی ہے. تخت کا نقشہ بھی بتلا دیا گیا. آپ نے کہا کوئی ہو جو اسے اٹھا کے لے آئے. افریت من الجن قرآن کہتا ہے
دیو کہہ لیں، جنات کا سردار کہہ لیں، اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا اس سے پہلے کہ یہ نشست ختم ہو وہ تخت یہاں ہوگا، میں لا سکتا ہوں۔ آپ نے کہا یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، جب نشست ختم ہوگی پھر تخت آئے گا۔ تو کہتے ہیں ایک عالم بیٹھا تھا، آصف بن برقیہ، اس کو اللہ نے اس میں ذات کا علم دیا تھا۔ علم کی اتنی طاقت ہے، یہاں سے اندازہ لگا علم کی طاقت کتنی ہے۔ اس کے پاس علم تھا کتاب کا، علماء نے لکھا ہے کہ اس میں ذات کا علم اس کے پاس تھا۔ اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام سے اس سے پہلے کہ آپ یہ سیدھا دیکھیں اور اس سے پہلے کہ آپ کی پلکیں جھپک جائیں وہ تخت یہاں موجود ہوگا، اور وہی ہوا، اس نے پلک جھپک میں تخت یہاں پہنچا دیا۔ علم میں اتنی طاقت ہے۔ جب بلقیس آئی اس نے دیکھا کہ یہ تو تخت میرے تخت کی طرف سے تھوڑی بہت تبدیلی کی سلیمان علیہ السلام نے، پہچان نہ سکی۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ میرا ہی تخت ہے تو پھر اسے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ بہرحال وہ مسلمان ہو گئی۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ بعد میں سلیمان علیہ السلام سے نکاح بھی ہوا۔ آپ نے پھر اسے اپنے علاقے کا ہی حکمران مقرر کیا۔ وہاں یمن کے علاقے میں 3 محلات اس کے لیے بنوائے، مہینے میں آپ آنا جانا رکھتے تھے، اور وہ اس علاقے کو پھر سنبھالنے لگی اس ترتیب کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس نبوت بھی تھی، سلطنت بھی تھی، اور یہ ساری نعمتیں اس لیے تھی، یہ ساری طاقت اس لیے تھی کہ وہ شکر گزار بندوں میں شامل تھے۔ اگر ہم اور آپ بھی شکر گزار بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی نعمتوں سے نواز دے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سننے سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما، قرآن اور رمضان کے روزے کی شفاعت عطا فرما، رمضان مبارک کی برکات نصیب فرما۔ اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، تمام پریشان حال کی پریشان کو دور فرما، قرض داروں کے قرضوں کا ادا فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اعتکاف کے اس عمل کو قبولیت عطا فرما، اللہ ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔